السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وكينش مبروك تشريف فرما محترم سجاد احمد دار صاحب سیٹ اسلامک اسٹڈیز اور امن پوچھ اس کے سوالات اور دن تمن سوال جواب کیونکہ سوال محترم سجاد صاحب سے کیونکہ یہ سون یوتھ جنریشن یہ سلفیزمس کن زیادہ متاثر گژھان امیک کازز کیا امیک وجوہات کیا ات متعلق دے محترم سجاد صاحب کی انفارمیشن تاکہ سنس نوجوان یتھ طبقس لگی ات بارس میں انفارمیشن کیا وجہ کہ یم سن نوجوان امہ سۭتۍ متاثر گژھان. محترم سجاد صاحب کرنس ات متعلق زانکاری. شکریہ محترم امتیاز صاحب تحت میں موقع. یہ تقریباً یہ کوشچن جو آپ نے مجھے پوچھا ہے بار بار نوجوان جہاں میں گیا یہ کوشچن مجھے سامنے آ رہا ہے, پوچھ رہے ہیں لوگ کہ اس کے وجوہات. بہت جگہ میں نے بولا ہے, کلیئر کیا ہے کہ اس کے وجوہات کیا ہے. تو یہاں میں آپ کو ایک کلیئر کر دوں کہ کیا ہے اس کی وجوہات. دراصل بات یہ ہے کہ جو ایک مسلمان ہوتا وہ پہلے بنیادی چیز جن چیزوں کو مانتا ہے وہی نصوص یعنی قرآن اور حدیث. اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے. دنیا کی کوئی بھی جماعت, کوئی بھی فرقہ جو دینی جماعت ہو, وہ اس بات پر متفق ہے کہ قرآن اور حدیث میں کے ماننے میں کسی کا اختلاف. لیکن اس کے بعد پھر اختلاف ہوتا ہے جب انسان نیچے چلا جاتا ہے, یہ مسلمان ڈاؤن نیچے جاتا ہے تو اختلافات شروع ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, لیکن جب قرآن حدیث کے بعد ہم اپنی بات کہیں گے, ہم فقہ کو مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں فقہ کو؟ کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں قرآن حدیث کے بعد جو سامنے آئے, یا قرآن حدیث کی وضاحت بہت اچھی طرح سے یعنی اس نے کی ہے. یعنی لا جس کو ہم بولتے ہیں جورسپروڈنس, بہت اچھی طرح سے وضاحت کی, چاہے حنفی ہو, امام اعظم ہو, چاہے شافعی ہو, مالک ہو, احمد بن حنبل ہو, سب لوگوں نے اچھی طرح سے وضاحت کی ہے. ہم اس کو مانتے ہیں, جو ان کے فتویٰ ہے, جو ان کے فیصلے ہیں, وہ ہم مانتے ہیں. وہ ہم اس کے بعد اور نیچے چلے جاتے ہیں. جیسے ہم تھالوجی کو بھی مانتے ہیں, جیسے ہم عقائد کی ایک بنیادی وجہ ہے, عقائد کی لڑائی پوری دنیا میں ہے. جیسے عقائد ہم مانتے ہیں, حنفی لوگ جو دیوبندی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو, تو المنصور الماتوریدی کے عقائد ہم مانتے ہیں. تو پھر ہم تصوف بھی مانتے ہیں. تصوف بھی جو جائز تصوف ہے, جو قرآن حدیث سے ثابت ہے, وہ بھی ہم مانتے ہیں. تو جس طرح سے عقل کا استعمال کتنا ہو سکتا ہے دین میں, وہ بھی ہم مانتے ہیں. جس طرح سے وہ لڑائی ہو گئی معتزلائٹس, پھر ان کا قدرائٹس, اشرائٹس, اور پھر اشرزم کا یہ آنا, تو ہم اشرزم کو بھی مانتے ہیں. تو صوفیزم کو بھی مانتے ہیں, عقائد کو بھی مانتے ہیں, وہ منصور الماتوریدی کے, اور فقہ کو بھی مانتے ہیں. اور قرآن حدیث کے بعد بہت ساری چیزوں کو ہم مانتے ہیں. لیکن کیا ہوا بدقسمتی سے, ود دا پسیج آف ٹائم, ان چیزوں میں, فقہ میں, عقائد میں, تصوف میں, اشرزم میں بہت ساری ملاوٹ لوگوں نے کی. لکھنے والوں نے, جن نے بات بولی, تو ان نے اس میں بہت ساری ملاوٹ کی ہے. تو جب نوجوان طبقہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ملاوٹ سے بھرا ہوا ہے, تو صحیح وہی بول رہا ہے. کیونکہ ان نے کیا کیا, جو سلفیزم ہم دیکھ رہے ہیں, سلفیت دیکھ رہے ہیں, انہوں نے سب چیزوں کو چھوڑ دیا. انہوں نے صرف قرآن اور حدیث کو
لیا ہے بنیادی دو چیزوں کو, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ان نے جب ان دو چیزوں کو لیا ہے تو اس میں کوئی ملاوٹ بھی نہیں ہے. تو نوجوان طبقہ راغب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ کلیئر ہے, صاف ہے, اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے. لیکن جو باقی چیزیں ہیں جن میں پیسج آف ٹائم ملاوٹ ہو گئی بدقسمتی وجہ سے, تو اغراض آ گیا لکھنے والوں کا, بہت ساری چیزیں آ گئی, ملاوٹ ہو گئی. تو اس لیے نوجوانوں کا یعنی رجحان ادھر جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں یہاں, جو چیزیں یہ ہیں یہ آپ کو یہ ہمیں ماننی ضروری ہے. ہاں ہم مانتے ہیں کہ اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے, تصوف ہو, اشریزم ہو, فقہ ہو, عقائد ہو, اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے. لیکن ہمیں اس ملاوٹ کو دیکھنا ہے کہاں ملاوٹ ہوئی ہے, اور اس ملاوٹ کو ہمیں ایک تو خود ایکسپٹ نہیں کرنا ہے, دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ یہ ملاوٹ ہوئی ہے, کہ اصل یہ ہے, خراب یہ ہے. ہمیں ماننا ہے. کیوں بھائی, ہم تصوف کو کیوں نہیں مانیں گے؟ جو جائز تصوف ہے ہم مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم فقہ کو مانیں گے, ہم عقل کا استعمال بھی کریں گے جتنا بولا گیا ہے. جیسے اشعریزم میں تو عقائد جو ہے ہمارے بڑوں کے جو بتائے گئے ہیں, یا ابو منصور الماتوریدی کے, ہم مانیں گے ان کو. ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ ان میں ملاوٹ ہو گئی ہے, لیکن اس ملاوٹ کو دور کرنا ہے. لیکن ان چیزوں کو ہمیں ماننا ہے, ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. ان کو ہم یہ ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج کے جوان ادھر راغب ہو رہے ہیں, تو اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں. لیکن میری میسج ان کے لیے یہ رہے گی, ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسلام میری میسج یہ رہے گی, نہیں بھائی, اس کو بھی دیکھو, اس کو پڑھو, تو جو اس میں جائز ہے وہ لے لو. اب مت چھوڑو, سب کو چھوڑو. اتنا ہم نے چھوڑ دیا, اتنا چھوڑا تو سب چھوڑ دیا ہے. اب ہمارے پاس بچا کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس بچا کچھ نہیں ہے. لیکن ہمیں لینا ہے, ہاں ہمیں اوریجنل لینا ہے, لیکن وہ ہمیں خود جانچ پڑتال کرنی ہے, اس کو دیکھنا ہے ہمیں. تو یہی میری میسج رہے گی کہ نوجوانوں سے پڑھے لکھے ہو تو باقی سب کتابیں آپ پڑھتے ہو, اسلام کی کتابیں بھی پڑھو, دیکھو کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو پھر جو ہے پھر آپ کو خود پتا چلے گا کہ یہ چیزیں کتنی زیادہ مفید ہے. ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے, بالکل چھوڑ نہیں سکتے. بہت بہت شکریہ سریہ صاحب, آپ نے اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دی. کیونکہ جو ہماری نوجوان ہیں دن بہ دن یہ سلفیزم سے جڑتے رہتے ہیں. مگر ایک سوال اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ جو سلفی ازم سے تعلق رکھتے ہیں بار بار کہتے ہیں, جس طرح سے ہم سلفیزم کی ڈیفینیشن کو پڑھتے ہیں, سلفیزم ورڈ سلف سے نکلا ہے, which means predecessors, اور پھر صحابی تابعی اور تبع تابعین کو مانتے ہیں. کیا جو باقی مکاتب فکر کے لوگ ہیں کیا وہ صحابی تابعی اور تبع تابعین کو نہیں مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. کیوں نہیں مانیں گے؟ جب قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس زمانے کو ہم مانتے ہیں, صحابہ کو مانتے ہیں. جب ہم فقہ مانتے ہیں, فقہ کی بنیاد صحابہ ہے. حدیث کہاں پہنچا ہمارے تک؟ ہم تک حدیث پہنچا صحابہ کے ذریعے. ہم صحابہ کو مانتے ہیں, کیوں نہیں مانتے؟ ہم تابعی کو مانتے ہیں, کیوں نہیں؟ جو سارا یعنی حدیث کا ذخیرہ ہے, فقہ کا ذخیرہ ہے, جو تھالوجی کا ذخیرہ ہے, صوفیزم کا ذخیرہ, وہ تو ان لوگوں نے جمع کیا. تو ان لوگوں نے جمع جب کیا ہے تو ہم مانتے ہیں, کیوں نہیں مانتے؟ یہ ایک کنسپٹ بن گیا ہے کہ ہم بھائی اس کو مانتے ہیں تو اسی کو مانیں گے, باقی اس کو نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں لیکن ہم باقی چیزوں کو بھی مانتے ہیں جو جائز چیزیں ہیں, ناجائز چیزوں کو نہیں. بالکل. بہت بہت شکریہ سید صاحب. کیونکہ آخری سوال آپ سے ہوگا, کیونکہ جو بھی کریڈس آف اسلام ہے, چاہے وہ سلفیزم ہے, چاہے وہ بریلیت ہے, چاہے وہ دیوبندی ہے, چاہے وہ جماعت اسلام ہے, کوئی بھی ہو, ہمیں کیا کرنا چاہیے آج کے دور میں؟ ہمیں کیا آپ اس کے ساتھ ہیں کہ ہمیں یونٹی قائم کرنی چاہیے, ہمیں ڈس انٹیگریشن قائم کرنی چاہیے؟ علماء کا کیا رول رہنا چاہیے اس کے حوالے سے؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے, بہت اچھا سوال. علماؤں کا بھی رول ہے, اور جو علماؤں کے بغیر کوالیفائڈ جوان ہیں ان کا بھی رول ہے اس میں رہے گا کہ یونٹی قائم کرنی ہے.
مسلمانوں کی بنیاد جو ہے یونٹی پر ہے. ہاں آپ ایک آئیڈیالوجی کو مانتے ہیں، آپ کی آئیڈیالوجی آپ کے لیے مبارک ہو، اس کو آپ مانیے، لیکن اس کو دوسروں پر تھوپیے مت. جو آپ تھوپتے ہو بائی فورس اور دنگا کر کے، جھگڑے کر کے، اللہ بچائے کیسے کیسے دنگے ہم کرتے ہیں تاکہ بائی فورس ہم ایک آئیڈیالوجی، اپنی آئیڈیالوجی کو سپریٹ کرتے ہیں، پروپیگیٹ کرتے ہیں اور پھر پھیلاتے ہیں، جس سے ڈس انٹیگریشن بڑھتی ہے، ڈس یونٹی ہوتی ہے مسلمانوں میں. اس کو ختم کرنا ہے، اس کو ختم، ہمیں یونٹی قائم کرنی ہے. اور جو اختلافات ہیں ان کو اختلاف ایسی رہنا دینا. ہمارے عالم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس عالموں کا سایہ ہے ہم پر، تو وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے بہت باریکیوں سے بہت کتابیں آئی ہے اس متعلق، بہت کلیئر کیا ہے کیا نہیں ہے. تو ان کو پڑھو، جو آپ کو سمجھ میں آئے اپنے تک محدود رکھو، کسی پر تھوپو مت. جب ہم کسی پر تھوپتے ہیں، اپنی آئیڈیالوجی کو بڑی فورسفلی اسٹرانگ یعنی پروپیگیٹ کرتے ہیں، تو اس سے پھر بڑے دنگے ہوتے ہیں. تو پھر ہم غلط چیزوں کو بھی پروپیگیٹ کرتے ہیں، یعنی پھیلاتے ہیں تاکہ میری جماعت جو ہے تو وہ بڑی کہلائے، یا میرا عالم جو ہے وہ بڑا کہلائے. اس میں بہت سارے پھر لڑائیاں ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، جس سے ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے. اس کو ہمیں بند کرنا ہے. بہت بہت شکریہ سجاد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں بہت ساری معلومات دی ہماری نوجوانوں کے حوالے سے اور ہمارے علماؤں کے حوالے سے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.